إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، آج کے اس نشست کی ناظمہ کا، سامعات میں موجود بزرگوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں. میرے آج کے درس قرآن کا عنوان ہے قرآن کا سب سے پہلا فیصلہ. سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس درس قرآن کی ہماری محفل کو آپ قبول عطا فرما لیجئے. اس درس قرآن کے دوران میری زبان سے اگر کوئی ایسی گفتگو ہو جائے جو اگرچہ رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، اور اے اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر آپ اس سے ناراض ہوتے ہیں تو اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، اور سننے والوں پر اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی اثر نہ چھوڑیے. اور اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری موت تک اس قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین یا رب العالمین. آج کا جیسا درس قرآن کا عنوان بتایا گیا ہے قرآن کا سب سے پہلا فیصلہ. یہ عنوان قرآن کے ایک مخصوص سورے پر مبنی ہے. یہ وہ قرآن کا سورہ ہے جس میں جملہ 19 آیتیں آئی ہیں، 19 آیات اس میں موجود ہیں. یہ وہ سورہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوا، اور یہ وہ سورہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی مرتبہ نازل ہوا. جس سورے کی میں بات کر رہی ہوں ہم سب جانتے ہیں، وہ ہے سورۃ العلق، قرآن کا 96 نمبر والا سورہ. اگر ہم اس سورہ علق کی بات کریں میری بہنوں، ہم سب جب کبھی سورہ علق کے بارے میں سنتے ہیں اس سورے سے ہماری کافی یادیں جڑی ہوئی ہیں. کیوں؟ اسی لیے کیونکہ اگرچہ قرآن میں 114 سورے ہیں، اور ان 114 سوروں میں سب سے پہلا جو قرآن کا فیصلہ نازل ہوا، سب سے پہلے سورے کی جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، سب سے پہلی آیتیں جو نازل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہیں، وہ ہے سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں. اس کے علاوہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وہ سورہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غار حرا میں سب سے پہلی مرتبہ جب یہ قرآن کا نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، تو اس وجہ سے ہم اس سورے کو سب سے زیادہ یاد کرتے ہیں. جب ہم اس سورے پر غور کریں تو ایک شاعر کا شعر ہم یاد کر سکتے ہیں، جہاں پر شاعر نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ قرآن کا سب سے پہلا جو فیصلہ ہی جب نازل ہوا، محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعزاز اللہ نے عطا فرمایا، اور غار حرا سے جو قرآن کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کلام الہی جو نازل ہوا ہے، یہ جو لوٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غار حرا سے آ رہے ہیں، اور پھر بقیہ نبوت کی پوری زندگی کو اگر ہم غور کریں تو شاعر نے بڑے پیارے انداز میں اس تمام باتوں کا ایک بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے. کیا کہتا ہے شاعر؟ سنا ہوگا ہم نے کئی بار، لیکن تھوڑا غور و فکر اس پر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ساتھ میں اپنے نسخے کیمیا لایا. کیا کہتے ہیں شاعر؟
اتر کر ہرا سے، جو غار ہرا میں سب سے پہلا قرآن کا فیصلہ نازل ہوا، جب غار ہرا سے اتر کر کون آئے؟ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا. سوئے قوم یعنی قوم کا ڈاکٹر، یہ پوری امت کا، یہ پورے عالمین کا، یعنی اللہ نے جیسا کہا قرآن کو یہ ہدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے. جب اللہ نے ہدی للناس نازل کیا تو اللہ نے چنا کس کو؟ رحمت للعالمین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا. سوئے قوم، دا ڈاکٹر آف آل دا ہیومینٹی. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ساتھ میں اپنے نسخے کیمیا بھی لایا. پینیسیا جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں، یعنی ایسا علاج جو ہر بیماری کا حل ہے. کیا لایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دیکھیے، اگر آپ کسی بھی چھوٹے بچے سے، مسلمان بچے سے پوچھ لیں، میں آپ کو پوچھوں، آپ مجھے پوچھ لیں، ہم سب کا جواب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا؟ سب کو معلوم ہے ماشاءاللہ. لیکن یہ قرآن کی جو اہمیت ہے، اس کے بارے میں اللہ معاف کرے ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں شاعر؟ سوئے قوم آیا، ساتھ میں اپنے نسخے کیمیا لایا. تمام بیماریوں کا علاج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل فرمایا. ایک چھوٹی ٹیبلٹ پر ہمارا عقیدہ آج بن جاتا ہے. ایک ڈاکٹر پر 30 سال 40 سال کے ڈاکٹر پر آج ہمارا عقیدہ بن جاتا ہے کہ یہ شفا دینے والا ہے. اللہ شافی پر ہمارا بھروسہ اٹھ گیا. تو اللہ رب العالمین نے جب اس قرآن کو رحمت تمام انسانوں کے لیے شفا بنا کر نازل کیا تو اس سے آپ پہلے شفا حاصل کریے، اللہ تمام آپ کی مصیبتوں کو دور کر دیں گے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ساتھ میں اپنے نسخے کیمیا لایا. آگے کیا کہا گیا؟ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی. کیا مطلب ہوا؟ جو انقلاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں جب یہ قرآن نازل ہو رہی ہے، یہ جو انقلاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا، یہ جو ریولوشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا، تو کیا یہ ایک بجلی کا کڑکا تھا؟ بجلی کا کڑکا ایک دن چلتا ہے، 2 دن چلتا ہے، چند لمحوں کے لیے ایک لائٹننگ، چند منٹوں کے لیے، چند سیکنڈز کے لیے لائٹننگ ہے. تو کیا یہ بجلی کا کڑکا تھا قرآن نازل ہونا، یا صوت ہادی؟ صوت کس کو کہتے ہیں؟ آواز کو. صوت ہادی اللہ کی جانب سے ہدایت دینے والی آواز تھی یا ایک بجلی کا کڑکا تھا؟ سمجھ گئے آپ لوگ؟ شاعر کہتے ہیں یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. سیرت پوری اٹھا کر دیکھ لیجئے، قرآن نازل ہونے سے پہلے کیا تھا، قرآن نازل ہونے کے بعد کیا انقلاب آیا. جتنا پڑھتے جائیں گے ایمان تازہ ہوتے جائے گا. شاعر آگے کہتے ہیں جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. میری بہنوں، آج آپ سوچئے جب ہم صحابہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، صحابہ میں ایسے موجود ہیں قرآن نازل ہونے سے پہلے الگ الگ قسم کے جو گناہ اس وقت لوگ کرتے ان سب میں ملوث ہیں، لیکن جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے. کیسے؟ اس قرآن کی وجہ سے. وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. دیکھیے، ایسے انسان کو مردوں کی مثال کیوں دی جا رہی ہے؟ مردہ اگر کوئی انسان ہے تو کیا اس کا ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ اس کے سامنے کتنی بھی بات کر لیں کچھ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ایسے کیفیات میں جب صحابہ ایسی زندگی اس عرب مقام میں جی رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو پیغام دے کر بھیجا کہ وہی مردوں کو اللہ نے مسیحا بنا دیا. وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ تو اس کا معنی کیا ہوا آپ جانتے ہیں؟ جب ہم قرآن کا سب سے پہلا فیصلہ سنیں گے، قرآن پر آگے آگے اپنی زندگی میں غور و فکر، تدبر، عمل کرنے والے، دوسروں کو عمل کرنے کی دعوت دینے والے بن جائیں گے. ایک چیز یاد رکھیے کہ آپ اگر قرآن، آپ دیکھیے، آپ کئی اپنی زندگی میں مثال لے سکتے ہیں. خود اپنی مثال لے لیجئے. پہلے ہم جیسا گناہوں میں ملوث تھے،
جو شخص قرآن سے جڑ جاتا ہے گناہ کم ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اپنی اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھ لیجئے، میں اپنی زندگی میں جھانکتی ہوں، آپ لوگ اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھ لیجئے. جو موسیقی، جو آوارہ پن، ہر قسم کی گندگی ہمارے اطراف تھی، آج بھی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی ہدایت کی وجہ سے ہم اس سے دور ہو رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ میری بہنوں، اس بات کا احساس ہم سب کو کرنا ضروری ہے کہ آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. یہ محفل ہم نے ایک ایسے فتنوں کے دور میں یہاں رکھی ہے جہاں پر گناہ کو ہنر سمجھا جاتا ہے، نیکی کو گری ہوئی نظر سے دیکھا جاتا ہے. ہمارے پاس ہماری الگ الگ مصروفیات ہیں، قرآن سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ایسے ٹائم پر ایسے گندے گندے بہانے دے کر، ایسے کفریہ جملے ادا کر کر لوگ قرآن سے دور ہیں. آج اللہ نے آپ کو اور مجھے آج یہاں جمع ہونے کا موقع دیا ہے. تو اس قرآن کی اہمیت اس شعر میں بتانا ضروری اس لیے سمجھا میں نے، تاکہ جب قرآن کا فیصلہ ہم سمجھیں، قرآن کے آیات الگ الگ سمجھے، تو انشاءاللہ اس کا اثر صحیح طریقے سے ہو. میری بہنوں، آپ غور کیجئے، یہ جو سورۃ العلق ہے، اس کے نازل ہونے کے بارے میں ہماری ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 3 میں فرمایا. اگر آپ حدیث نمبر 2 اور 3 پڑھیں گے، اس میں آتا ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر یہ وحی کیسے نازل ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی وحی، جو صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 3 میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب قرآن نازل ہونا جو شروع ہوا، اس سے پہلے عرب کے جو حالات ہیں، ہر قسم کا جو گناہ، جو آج ہم گناہ دیکھتے ہیں، اس کا ہو سکتا ہے ایک اولڈر ورژن اس زمانے میں موجود تھا. آج جو ہم گناہ دیکھ رہے ہیں، اس وقت بھی ویسے ہی لیول کے کچھ گناہ چل رہے ہیں. ہر قسم کا زنا، شراب، جوا، خون خرابہ، ہر قسم کی گندگی ہے. اور ایسے ماحول میں بڑے پاک ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی سے محبت دل میں ڈال دی. تنہائی یعنی اتنی ایسے ماحول میں ہے کہ اب میں اس قوم سے تھوڑا دور چند دنوں کے لیے، چند وقت کے لیے رہنا چاہتا ہوں. اور غار حرا کا سلسلہ شروع ہوا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آتے، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توشہ باندھ کر دیتی، ٹفن باندھ کر، کھانا باندھ کر دیتی. جتنے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہنا چاہتے غار حرا میں، باندھ کر دیتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلے جاتے. پھر ایک عرصے کے بعد واپس آتے اور پھر توشہ لے کر جاتے. لیکن ایک بار بھی ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ تجارت کا کیا ہوگا، آپ تو اتنے دن چلے جا رہے ہیں وہاں پہ. نعوذ باللہ. دیکھیے، قرآن تو ابھی نازل ہوا ہی نہیں، یہ تیاری چل رہی ہے. یہ سپورٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نازل ہونے سے پہلے ماشاءاللہ دینا شروع کر دیا. جیسے تیسے غار حرا کے یا یہ سلسلہ شروع ہوا، ہم سب جانتے ہیں. اچانک سے جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں آ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ اقرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما انا بقارئ، مجھے پڑھنا نہیں آتا. اقرا یعنی پڑھو. ما انا بقارئ، مجھے پڑھنا نہیں آتا. جبرائیل علیہ السلام نے زور سے دبوچا، قریب لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوچا اور کہا کہ اقرا، پڑھو. کہا ما انا بقارئ، مجھے پڑھنا نہیں آتا. دوسری بار دبوچا، تیسری مرتبہ بھی دبوچا. دور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے دبوچا اور کہا، پڑھو اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا. 5 آیات سورہ علق کی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، سوچئے ایک کیفیت ہی الگ ہے، جو کبھی نہ ہوا، جو کبھی نہ سنا. اچانک سے کیفیت ہو رہی ہے اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے ہوئے اپنی پیاری بیوی ہماری ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ زمبلونی زمبلونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام حالات غار حرا کا بیان کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے میری خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھے کچھ نقصان نہ ہو جائے، کچھ ہو نہ جائے مجھے۔ دیکھیے ایک انسانی فطرت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہنا ہی تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنہرے الفاظ سننے سے پہلے وہ اس بات کا آپ لوگ ہم سب کو اندازہ لگانا ہے کہ آج کے دور میں اگر ہمارے پاس ہمارے شوہر، ہمارے والد، ہمارا بیٹا کچھ ایسے حالات سنائے جہاں پر بڑے ڈر اور خوف میں ہیں، تو سامنے والوں کو دلاسا دینے کے بجائے ہم خود اور ڈر اور خوف سامنے والے کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ ہوتا ہے اگر کوئی قرآن کے خلاف آپ کے شوہر، آپ کے بچے کو کوئی ایسی بات کہہ دے کہ دیکھو میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو ہم سب سے پہلے روکنے والے ہوں گے ٹھیک ہے اسلام پر عمل نہ کرو، دیکھو ایسا آپ پر نقصان ہو رہا ہے۔ ہم بہت زیادہ اثرات ہو گئے ہوں گے، چلو عامل کے پاس جاتے ہیں، چلو یہ کراتے ہیں، جن کے بارے میں فوری ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو ان باتوں سے دور ہونے کے بعد اب سمجھیے کہ ہماری ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے وقت جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدت سے بہت زیادہ پریشان ہیں، کیا کہا؟ واللہ واللہ یحزنک اللہ ابدا، اے میرے پیارے شوہر، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے، کبھی اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی نقصان نہیں آئے گا، کچھ برا نہیں ہوگا آپ کے ساتھ، آپ بے فکر رہیے۔ اور آگے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکتی نہیں ہے، پھر کہتی ہیں آپ کے ساتھ ایسا کچھ بھی برا نہیں ہوگا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے، کیونکہ آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، آپ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ اپنے مہمانوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعریفیں بیان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا سکون اللہ کی جانب سے یہ وحی نازل ہونے کے بعد جو ایک انسانی فطرت تھی، اس کے لیے دلاسا دینے والی ہماری ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی بے شک اگر یہ آپ کے ساتھ ہوا ہے، بے شک اللہ نے آپ کو نبی بنایا۔ سب سے پہلی مسلمان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا کہ میرے ایک بھائی ہیں، کزن بھائی ہیں، جو تھوڑی بہت ان کو اچھا علم ہے، تو ہم دیکھتے ہیں ان سے جا کر کہتے ہیں کہ دیکھیے ایسا ایسا واقعہ غار ہرا میں، دیکھیے یہ باتیں ہم کو معلوم ہے، لیکن آگے جو پیغام ہے یہ ہم کو سمجھنا ضروری ہے۔ ورقہ ابن نوفل کے پاس گئے، ورقہ ابن نوفل کو کہا کہ اے میرے بھائی، یہ میرے ہمارے جو شوہر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام واقعہ پیش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ جو شخص آپ کے پاس یہ تمام حالات آپ کے ساتھ جو غار ہرا میں پیش آئے، جو آپ کے پاس غار ہرا میں آیا، یہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل ہو اس وقت آیا تھا۔ انبیاء پر نازل ہونے کے لیے یہی فرشتے کو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اور ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا کہ جب، کیونکہ اب آپ کو نبوت مل چکی ہے، کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا کہ آپ کے مکے والے آپ کو خود مکے سے باہر نکال دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیرت میں آ گئے کہ میرے لوگ مجھے باہر کیوں نکالیں گے؟ یہ وہی مکے کے لوگ ہیں، قرآن نازل ہونے سے پہلے وہ تمام برائیوں میں رہنے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے یہ تو الامین ہے، امانت دار ہیں، یہ سب سے امانت دار ہیں، الصادق ہے، ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، مذاق سے بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ مکے والے تو وہ ہیں جو اپنی امانتیں میرے پاس چھوڑ کر جاتے، یہ مکے والے تو وہ ہیں جو سب سے زیادہ مجھ پر بھروسہ کرتے، یہ مکے والے تو وہ ہیں جب ان کے پاس کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تو صلح کرانے مجھے بلاتے، یہ مجھے باہر کیوں نکالیں گے؟ ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ جیسا ہی اللہ کی جانب سے کوئی کلام آتا ہے، اللہ جب اپنا کلام کسی پر نازل کرتے ہیں اسی کی قوم اس کے خلاف ہو جاتی ہے، اس پر ایسی مصیبتیں آتی ہیں۔ اس کا معنی کیا ہوا میری بہنوں؟ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں، کیوں جب ہم اس قرآن کے بارے میں سوچتے ہیں یہ خیال کیوں اپنے دلوں سے ہم نے نکال دیا، اپنے ذہنوں سے کیوں نکال دیا، یا اس پر غور نہیں کرتے کہ اس قرآن کو نازل جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہا تھا، اس قرآن کا پیغام جب لوگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 23 سالہ زندگی میں عام کی،
تو اتنے بڑے بڑے مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے. اور آج ہم بڑے محبت کے دعوے کرتے ہیں جبکہ کہتے ہیں کہ ہاں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرنا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلغوا عنی ولو آیا, تبلیغ کرو اس اگر تم کو ایک بھی آیت معلوم ہے. ہم کو تو کتنی ساری معلوم ہے, کتنی باتیں معلوم ہے اسلام کی, لیکن ہم محبت کا صرف دعویٰ کرنے والے رہ گئے. اللہ ہماری حفاظت کرے. کام ہم نہیں کر رہے ہیں. قرآن سے جڑنے کی بات کہی جا رہی ہے, محفلیں ہم جما رہے ہیں, گھروں میں کہہ رہے ہیں, باہر سن رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, کئی سارے ہم لیکچر سنتے ہیں, لیکن اثر نہیں ہو رہا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم سیرت کے پہلو پر ایسا غور کریں کہ جب ورقہ ابن نوفل میں کہا کہ آپ کے لوگ خود آپ کو باہر کر دیں گے, کیسی کیسی مصیبتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے لیے اٹھائی تاکہ یہ ہم تک پہنچے, اور آج ہم اس قرآن سے دور ہو رہے ہیں. شاعر نے اس قرآن کے بارے میں کیا کہا؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. ہمارے صحابہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے روایت کیا, ایک اثر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے, کہتے ہیں اے صحابہ ایک بات یاد رکھنا, ہم ذلیل و خوار لوگ تھے, اسلام نے ہم کو عزت بخشی. تو شاعر نے کیا کہا؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, مسلمان تھے, اس قرآن سے جڑے ہوئے تھے, قرآن کی تبلیغ کرتے تھے, اس قرآن کے لیے کٹنے تیار تھے. اسی لیے آج ہم کیسا پکارتے ہیں؟ عمر نہیں کہیں گے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ عزت, وہ احترام, وہ محبت ہمارے دلوں میں جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے, سگی ماں کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر, تم خار ہوئے ہو تاریک خراں ہو کر. ہم آج جو خار ہو رہے ہیں, جو ذلیل ہو رہے ہیں, جو ذلت کی زندگی آج ہم پوری دنیا میں جی رہے ہیں, مسلمان ہیں, اس کی اہمیت ہی نہیں ہے. کتے کی اہمیت ہے, مسلمان کی نہیں ہے. صحیح بات کہہ رہی ہوں یعنی میری بہنوں, تم خار ہوئے ہو تاریک خراں ہو کر, اس قرآن کو ترک کیا, اسی لیے آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں. تو مختصر میں جب ہم یہ سورہ الق کے شان نزول پر غور کرتے ہیں تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کا سب سے پہلا فیصلہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوا, اس کے چند معلومات ہم کو ضروری تھے تاکہ سمجھ میں آئے کہ سب سے پہلی وحی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیسی ہو گئی اور بعد کے حالات بھی کیسے آ گئے. اس کے علاوہ یہ ہم سب کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے تاکہ ہماری کسی بہن, ہماری کسی مسلمان بھائی یا بہن, یا ہم کسی غیر مسلمان کو دعوت دین دے رہے ہیں, کوئی بھی شبہات نہ رہیں. ہم کو چند چیزیں معلوم ہونا بڑا ضروری ہے, ہمارا ایک عقیدہ کا مسئلہ ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ قرآن میں جو یہ 114 سورے ہے, یہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مصحف کی شکل میں, کتاب کی شکل میں, یا کاغذ یا تختی کی شکل میں نازل نہیں ہوا. کیسا؟ مصحف کی شکل میں نازل نہیں ہوا, کاغذ کی شکل میں نازل نہیں ہوا, یا تختی کی شکل میں جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی ویسا نازل نہیں ہوا. کیسا اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر کے تھے, 40 سال کی عمر سے 63 سال کی عمر تک, یعنی 40 ایئر سے 63 ایئرس تک, اس دوران, یہ جو 23 سال ہے, اس دوران اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مرضی اور اپنے حکم سے جتنے آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنا چاہتے نازل کر دیتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام آیات نازل کر دیتے, اللہ کی جانب سے جبرائیل علیہ السلام نازل کر دیتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کر لیتے, اور جب جبرائیل علیہ السلام چلے جاتے اپنے قریبی موجود صحابہ کو آیات یاد دلا دیتے, اور جن صحابہ کو لکھنا آتا صحابہ سے ان آیات کو لکھوا دیتے. یہ بات ہمارے معاشرے میں کئی ایسے ہمارے مسلمان بہنیں جن کو یہ معلومات نہیں ہے. قرآن ایک کتاب, ایک ٹیکسٹ بک یا پھر ایک مصحف کی شکل میں نازل نہیں ہوئی, بلکہ 23 سال الگ الگ وقفے میں, الگ الگ ٹائم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوئی. یہ پہلی چیز ہے. دوسری اہم بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر رمضان, یہ جو 23 سال کا وقفہ ہے, ہر رمضان کو
जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और पिछले एक साल में जितनी कुरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई उसका दौरा सुन लेते, तो वो दौर मुकम्मल कर लेते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल कुरान जो एक साल में नाजिल हुई थी मुकम्मल जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सुना देते, यानी हर साल का एक दौर होता, मुकम्मल एक रिवीजन जिसको हम कहते हैं वो कंप्लीट हो जाता, वो मुकम्मल हो जाता। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से पहले के रमज़ान में, यानी जो आखिरी रमज़ान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, उसमें जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कुरान का 2 बार दौरा सुन लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा कि ऐ मेरी लख्ते जिगर फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मैं समझता हूँ, मुझे लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे बुलाने वाले, यानी मुझे मौत आने वाली है। क्यों? क्योंकि हर रमज़ान, यही हदीस एक दलील है कि हर रमज़ान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम जितना कुरान नाजिल हुआ सुन लेते, लेकिन इस रमज़ान मुकम्मल कुरान को 2 मरतबा दौरा किया, तो मुझे लगता है कि शायद मेरा मौत का वक्त करीब आ चुका है। तो इस हदीस से समझ में क्या आया कि हर रमज़ान को एक रिवीजन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को फिर जैसे जैसे आयतें सहाबा को सुनाते, सहाबा से कहते कि अब तुम तिलावत कर सुनाओ, ताकि अगर कोई गलती है तो मैं सही कर दूं, लिखने की शक्ल में मौजूद है। फिर 5 वक्त की नमाज में हमारे यहाँ जैसा आम है कि हम बिल्कुल 3 आयतों वाला सूरा पढ़ लेते हैं, 4 आयतों वाला सूरा पढ़ते हैं, सहाबा मुकम्मल कुरान को नमाजों में उसका दौरा करते। तो इस तरीके से अल्लाह ने इस कुरान की हिफाजत की है माशाल्लाह। दूसरी अहम बात, तीसरी अहम बात, ये जो कुरान के जो 114 सूरे हैं, इसकी जो तरतीब है, कैसे देखिए, सूरह अलक़ा सूरा नंबर 96 है, 96 नंबर वाला सूरा है, लेकिन सबसे पहले नाजिल हुआ। तो जब जब कुरान नाजिल हुआ और रमज़ान में जब पूरा दौर जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन लेते, बता देते कि ये सूरे में इतनी आयतें, ये सूरा 96 नंबर वाला है, ये सूरा 24 नंबर वाला है, ये सूरा 84 नंबर वाला है। इस तरीके से कुरान की पूरी जो तरतीब है, इसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं, ये भी अल्लाह की तरफ से आया। का मतलब क्या हुआ? कुरान मुसहफ़ की शक्ल में नाजिल नहीं हुई, तख्ती की या कागज़ की शक्ल में नाजिल नहीं हुई, इसकी तरतीब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी अल्लाह की तरफ से है, हर हुर्फ अल्लाह की तरफ से है। इसी बात की वजाहत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह क़यामा सूरा नंबर 75 आयत नंबर 16 से 19 में की है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कुरान की क़िरात पढ़ने के लिए, इस कुरान को पढ़ने के लिए अपनी ज़ुबान को तेज़ी से ना फेरिए, तेज़ी से हरकत ना दीजिए ज़ुबान को। तो इस कुरान को उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा यह था कि मैं इसको याद कर लूँ और सहाबा को सुना दूँ और क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को इसका फ़ायदा हो जाएगा। वो तड़प में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा ज़ुबान को तेज़ी से हरकत में लाते थे। अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी ज़ुबान को तेज़ी से हरकत में मत लाइए, इस कुरान की क़िरात और इस कुरान को जमा कराने की जिम्मेदारी हमारी है। और जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम क़िरात करें तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम की क़िरात की इत्तिबा कीजिए, बेशक इस कुरान की तफसीर भी आपको समझाना और सिखाना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये अल्लाह सुब्हान ताला ने मुकम्मल जिम्मेदारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान के माने, कुरान की तफसीर, कुरान को कैसे जमा करना है, याद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलाना है, ये अल्लाह ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली, अल्लाह की जिम्मेदारी है। तो ये चंद बातें हमको, ताकि शुबहात हमारे दिल में, हमारे जहनों में कुरान के ताल्लुक़ से ना रहा, ये हमको मालूम होना ज़रूरी था। इसके अलावा माशाअल्लाह इस कुरान में रिवायती तौर पर जो मशहूर हैं कि सुजूद अल तिलावा, यानी सजदे वाली आयतें जो कुरान में हैं, यानी वो आयतें कुरान में जिनके तिलावत के बाद सजदा करना लाजिम है, ये 15 मुकामात हैं, जिनमें से एक मुकाम खुद सूरह अलक़ में, सूरह नंबर 96 आयत नंबर 19। ये 15 मुकामात अगर हमको मालूम हो जाएं तो इंशाल्लाह तिलावत के बाद हम भी सजदा कर ले सकते हैं, हमारे लिए करना लाजिम है माशाल्लाह। जो सुजूद अल तिलावा जिसको कहते हैं, जो तिलावत के बाद सजदे करने वाली जो आयत हैं, वो सूरह आराफ सूरा नंबर 7 आयत नंबर 206 में एक आयत है।
اسی طریقے سے سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 15 میں آئی ہے. سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 50 میں ہے. سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 109 میں ہے. سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 58 میں ہے. سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 18 میں ہے. سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 77 میں ہے. اسی طریقے سے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 60 یعنی آیت نمبر 60 میں آئی ہے. اسی طریقے سے سورہ صاد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 24 میں ہے. اسی طریقے سے سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 15 میں آیا ہے. اسی طریقے سے سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 62 میں ہے. سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 38 میں آیا ہے. اسی طریقے سے سورہ انشقاق سورہ نمبر 84 آیت نمبر 21 میں ہے. اور سورہ علق سورہ نمبر 96 آیت نمبر 19 میں آیا ہے. یہ تمام مقامات پر اس کی تلاوت، ان آیتوں کی تلاوت کے بعد ہم کو سجدہ کرنا لازم ہے. اسی کے ساتھ میری بہنوں، یہ جو سورہ علق کے بارے میں جو ہم کو معلوم ہے کہ اس میں 19 آیتیں آئی ہیں، ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے متعلق اور انسان کا آخرت میں جو حشر ہونے والا ہے اس کے متعلق بے شمار اللہ نے اس کے بارے میں واقعات اللہ نے بتائے ہیں. اس کے بارے میں تفصیل سے اللہ نے بتایا ہے، جو انشاءاللہ میں اپنے آنے والے درس میں انشاءاللہ ضرور لوں گی. آنے والے درس میں اس کی ہم وضاحت کریں گے. آمین. اسی کے ساتھ میں اپنے درس کا اختتام کرتی ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.